بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے چینل کی طرف سے میں اپنے دوستوں کے لیے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پاکیزگی کا بیان۔ حدیث سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو بائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ وفی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماوات والارض لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولا فی الجامع ولكن ذکرها الدارمی بدل سبحان اللہ والحمد للہ۔ ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے اور بعض کعب بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ عبیدہ، حارث اور عمر بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کنیت ابو مالک ہے، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ راوی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا اعمال کی ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں، یا فرمایا ایک کلمہ بھر دیتا ہے اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے۔ ہر آدمی جب صبح کرتا ہے یعنی سو کر اٹھتا ہے تو اپنی جان کو اپنے کاموں میں بیچتا ہے یعنی لگاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی جان کو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ مسلم اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھر دیتے ہیں اس چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو نہ صحیح البخاری میں پایا ہے، نہ مسلم میں، اور نہ ہی کتاب حمیدی و کتاب جامع الاصول میں مجھے یہ روایت ملی ہے۔ البتہ دارمی نے اس روایت کو بجائے سبحان اللہ والحمد للہ کے ذکر کیا ہے، لہٰذا صاحب مصابیح کا اس روایت کو فصل اور اول میں نقل کرنا درست نہیں ہوا۔ تشریح سن لیں۔ تشریح: اس حدیث میں پاکیزگی اور طہارت کی انتہائی عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کو کیا مقام حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ ایمان سے چھوٹے اور بڑے سب ہی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وضو سے صرف چھوٹے گناہ ہی بخشے جاتے ہیں، اس لیے طہارت کو آدھے ایمان کا درجہ حاصل ہے۔ درمیانی روایت میں راوی کو شک ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تملأ مفرد فرمایا یا تملأان تثنیہ کے ساتھ فرمایا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں کو نقل کر دیا ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا اور ان کا ورد رکھنا اتنی فضیلت کی بات ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان دونوں کلموں کو ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اتنے عظیم ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں۔ نماز کو نور فرمایا گیا ہے اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو قبر کے اندھیرے اور قیامت کی ظلمت میں روشنی کی مانند ہے، جو مومن کو گناہوں اور بری باتوں سے بچاتی ہے اور نیکی اور بھلائی اور ثواب کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔
یا پھر نماز کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کے قلب کو ذات الہی کے عرفات کی روشنی سے منور کرتی ہے، اور عبادت الہی کی ادائیگی و اطاعت الہی کی بنا پر نماز پڑھنے والے کے چہرے پر سعادت و نیک بختی کی چمک پیدا کرتی ہے۔ صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دلیل اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کے دعویٰ ایمان کی صداقت اور پروردگار عالم سے محبت پر دلالت کرتا ہے، یا یہ معنی کہ جب قیامت میں مالدار سے اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال و دولت میں اتنی وسعت بخشی تھی تو تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا اور اس کا مصرف کیا تھا، یعنی تم نے ہماری بخشی ہوئی اس نعمت کو اچھی راہ میں خرچ کیا یا برے راستے میں لٹا دیا، تو اس کے جواب میں صدقہ بطور دلیل پیش ہوگا کہ رب قدوس تیرا دیا ہوا مال برے راستے میں نہیں لٹایا گیا ہے، بلکہ اسے تیری ہی راہ میں اور تیری ہی خوشنودی کے لیے خرچ کیا گیا ہے۔ صبر اس کو فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچا جائے، طاعات پر مستعد رہا جائے، اور کسی مصیبت و تکلیف کے موقع پر آہ و بکا اور جز و فضا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کامل روشنی کا سبب ہے، اس لیے کہ صابر کا قلب و دماغ ایمانی عزم و یقین کی روشنی سے ہمیشہ منور رہتا ہے، اور وہ دین و دنیا کے ہر مرحلے پر کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے، یعنی تم قرآن پڑھو گے اور اس پر اگر عمل کرو گے تو قرآن تمہیں نفع بخشے گا، اور اگر عمل نہ کرو گے تو تمہارے لیے ضرر کا باعث ہوگا۔ جان کو بچنے کے معنی یہ ہیں، جان کو بیچنے کے معنی یہ ہیں کہ جس کام کی طرف آدمی متوجہ ہو اس میں اپنی ذات کو کھپا دے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اس نے اگر اس کام کے بدلے آخرت خرید لی، بئیں طور کے اس کام پر آخرت کو ترجیح دی، تو اس نے اپنے نفس کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دنیا اور دنیا کے اس کام کو آخرت کے بدلے خرید لیا، بئیں طور کے اس کام کو آخرت پر ترجیح دی، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اپنے نفس کو عذاب میں ڈال دیا۔ اگر دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔